آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلشن کے مہکتے پھول، اپنے نانا جان کی آنکھوں کے نور، سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب رسول کے پھول ہیں۔ تو علامہ صاحب کی طرف جائیں گے، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ حضرت سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، یقیناً آج آپ نے، آپ کی ادارہ جی این نیوز نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، سچی بات ہے بہت ایمان افروز، روح پرور، دل آویز، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازگی بخشنے والا موضوع ہے۔ شاعر نے بالکل درست کہا جب یہ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ واہ، کیا بات۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری عظمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ جب پیدا ہوئے، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی اس ولادت باسعادت پر بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا تھا نا مشرکین مکہ کے طعنوں کے جواب میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آقا کا جو نسب اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا نا، اللہ نے اس کا سب سے پہلے ذریعہ حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت کو بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کل نسب مقطون یوم القیامت الا نسبی، ہر رشتہ، ہر نسب جو ہے قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نسب جو ہے یہ قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا، یہ وہاں بھی منقطع نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کہ جب یہ بیٹے، آپ کے یہ فرزند، آپ کے یہ نور نظر، آپ کے لخت جگر، آپ کے نواسہ حضرت امام حسن دنیا میں تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے خود ان کو گھٹی دی، لعاب نبوت میں کھجور بھگو کر، پھر آپ نے ان کا نام جو رکھا، حضرت علی المرضیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ تھا کہ میں ان کا نام اپنے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ کے نام پہ حمزہ رکھتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امرت ان اغیر اسما، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام تبدیل کر کے حمزہ کی بجائے میں ان کا نام حسن رکھ رہا ہوں۔ اور جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں میں نے ان کا نام جعفر رکھا ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام حسین رکھوں۔ اب آپ دیکھیے امرتو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ رب العالمین، کائنات میں رب کے سوا میرے محبوب پیغمبر کو کوئی حکم دینے والا ہے ہی نہیں، تو فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب جن کے نام اللہ رکھوا رہا ہے اور وہ نام رکھوائے، وہ نام امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ عزد الغابہ میں فرماتے ہیں حجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہم السلام۔ اللہ نے، حالانکہ حسن حسین یہ نام عربی نام تھے، لیکن اللہ نے تاریخ انسانیت میں کچھ چھپا کر رکھا۔ حجب اللہ، یہ حدیث، یہ الفاظ کا ترجمہ، پردہ ڈال کے رکھا، کسی کو یہ نام رکھنے نہیں دیے۔ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے یہ نام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان اطہر، زبان نبوت، زبان مبارک، زبان وحی سے آپ کے بیٹے حسن کا نام حسن رکھوایا، حسین کا نام حسین رکھوایا، اور امام حسن وہ ہستی ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف کیا تھے؟ ان کے اوصاف حمیدہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں۔ آپ نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں مزید اضافہ ہے کان یشمہما و یضمہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کو سینہ نبوت کے ساتھ لپٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہاں پر اوصاف کی بات سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کرنا سعادت محسوس ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں،
ایک بھی پتی اگر کم ہو وہ گل گل تو ہی وہ نہیں. گل گل ہی نہیں. جو خزانہ دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں اگر ایک پتی جھڑ جائے کسی گل سے پھول سے تو پھر وہ گل نہیں ہوتا, وہ ناقص شے ہے. بے شک. جب علامہ اقبال جیسی ہستی وہ کسی پھول کی پتی جھڑ جانے سے اس کو پھول کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں تو نبوت کی زبان اطہر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جس ہستی کے بارے میں فرمایا یہ میرے پھول ہیں, تو گویا نبوت کی نظر سے آپ نے دیکھا امام حسن کے اندر انسانی تمام کمالات موجود تھے, بے شک. تمام اعلیٰ اوصاف موجود تھے, تمام بہترین صفات موجود تھی. اس لیے محدثین کرام نے جب بھی ان کا ذکر خیر کیا نا تو الفاظ عجیب و غریب لکھے ہوئے ہیں, کیا روح پرور ایمان فروز. بے شک. کسی نے لکھا ہے کان عالمن تقیًا ورعاً شجاعاً صائماً, اور کسی نے لکھا ہے کہ ان کی جو زبان اطہر تھی وہ اتنی فصاحت و بلاغت پر مبنی تھی. وہ ایک بہت بڑے محدث لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں امام حسن سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. اپنے دور کی سب سے زیادہ فصیح زبان والے, اور اللہ کی عبادت کا شوق اتنا تھا. حج بیت اللہ آپ نے زندگی میں 25 پیدل چل کر کیے. ماشاءاللہ. سواریاں ساتھ ہوتی تھی, اونٹ ساتھ ہوتے تھے, گھوڑے ساتھ ہوتے تھے. عرض کیا جاتا تھا کہ آپ کسی سواری پہ سوار ہو جائیں تو فرماتے تھے مجھے حیا آتی کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کسی سواری پہ سوار ہو کے چلا جاؤں. یہ آپ کا اللہ سے محبت, اللہ سے پیار اور تعلق, اور نبی کریم علیہ السلام جو آپ کی نسبت تھی نا, آپ کی صفات. یہ ایک ایمان فروز بات سنا کے آپ بات سے میڑتا ہوں. حضرت علی خود فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم من سرّا ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى شعرہ فلینظر الى الحسن. اگر کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں, اس ہستی کو دیکھوں جو اپنے سینے سے لے کے سر کے بالوں تک کائنات میں سب سے زیادہ مشابہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے, تو امام حسن کو دیکھ لیں. امام حسن کو دیکھتے تھے تو نبی نظر آتے تھے, رسول اللہ کی شبیہ نظر آتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اور آپ فرما رہے تھے بے ابی, میرے بابا تم پہ قربان جائیں, شبیہم بن نبی, تمہیں دیکھ کر نبی نظر آتے ہیں, لا شبیہم بے علی, علی بابا سے اتنی مشابت نہیں جتنی نانا سے مشابت. ولی یضحک, حیدر قرار مسکرا رہے تھے ان کی باتیں سن کر. تو یہ امام حسن کے اوصاف حمیدہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شادیاں فرمائی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر جب 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کاشانہ نبوت کے دروازے پہ حاضر ہوئے, اور دروازے پہ دستک دے کر ام المومنین سے, مومنوں کی ماں سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب رات گھر میں ہوتے ہیں تو عبادت کیسی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کان یقوم من اللیل حتی تفتر قدما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقات اتنی لمبی تہجد پڑھتے ہیں, اتنا طویل قیام اللیل فرماتے ہیں کہ قدم مبارک سوج جاتے ہیں, ورم آ جاتے ہیں, بعض اوقات مبارک ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کئی بار عرض کیا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ تو معصوم الخطا ہیں, نبیوں کے سردار اور امام ہیں, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو حبیب کبریہ ہیں. تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب ان 3 صحابہ نے سنی نا آپ کی یہ بات, تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ انا اصلی اللیل ولا ارقد, آج کے بعد میں رات کو سویا نہیں کروں گا, ساری رات تہجد پڑھا کروں. دوسرے نے کہا کہ انا اصوم ولا افطر, میں آج کے بعد بس روزے رکھتا رہوں گا, میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا, نفلی روزوں میں کوئی ناغہ ہی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا لا تزوج النساء, میں زندگی میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا. میرے آقا علیہ السلام نے ان تینوں کو بلا کر فرمایا انا اصلی و ارقد اصوم و افطر, میں روزے رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑتا بھی ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں, یہ میرا طرز عمل ہے. اور تیسرے سے فرمایا نکاح من سنتی, نکاح کرنا یہ میری سنت ہے, یہ میرا طرز زندگی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک نکاح نہیں, آپ نے متعدد نکاح کر کے کائنات کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ متعدد نکاح کرنا بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضرت امام حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے, جیسے ہم نے عرض کیا اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت محمد مصطفیٰ علیہ السلام, اور اس کائنات میں سب سے بڑھ کر شبیہ مصطفیٰ امام حسن علیہ السلام, چونکہ آپ انتہائی خوبصورت تھے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور فرزند تھے. اور ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, قیامت کے دن سارے جنتیوں کے سردار ہوں گے. میں آج امام سنانی کی بات پڑھ رہا تھا سبل السلام میں,
وہ فرماتے اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ جی۔ وہ کہتے جنت میں جائیں گے سارے وہ نوجوان ہو گئے تو گویا سارے جنتیوں کے آپ سارے سردار نوجوانوں ہوں کے گے۔ جو تو ہیں اتنی عظیم سردار ہوں ہستی گے۔ جو تھے نا، ماشاءاللہ، عظیم ماشاءاللہ۔ شان والے، ہر خاندان کی یہ تمنا ہوتی تھی، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہماری ان کے ساتھ نسبت جڑ جائے۔ حضرت علی المرزا نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی آپ رشتے نہ دیا کرو امام حسن کو، ایسے تو انہوں نے کہا ایک بندے نے اٹھ کر، بہت بڑے سردار نے، کہ ہم تو اپنی نسبت جوڑ کے شرف حاصل کرتے ہیں۔